صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے مٹھی میں ساری کائنات ہے. اس کے بعد درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعہ کے اندر اللہ اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا کہنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ ہماری زبان سے 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے 2 جمعہ کے اندر شب معراج کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، مکہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بہت سارے چیزوں کو دکھایا. انسان کے اعمال کے کرتوت دکھائے گئے اور پھر بتائے بھی گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو بھی دکھایا گیا اور جنت کا بھی سیر کرایا گیا. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب ہم نے جہنم کے اندر دیکھا تو اکثر اس کے اندر عورتیں جہنم کے اندر پائی گئی. جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں پائی گئی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آخر جہنم کے اندر زیادہ عورتیں کیوں جائیں گی؟ فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے. آج دیکھ لو، پوری زندگی وہ جو کہے وہ لا کر دو، اور پھر کبھی کوئی چیز کہہ دے گے اور اس کو نہیں انسان کو لا پاتا ہے تو وہ کہہ دے گی کہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد کبھی زندگی میں میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ ناشکری، اور ناشکری کے بنا پر جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں پائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں پچھلے جمعے کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش تک بلایا، اپنے عرش کے پاس بلایا. عرش کسے کہتے ہیں میرے دوست؟ عرش و کرسی آپ لوگ سنے ہوں گے. عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کیسا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے؟
میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقام جو ہے وہ عرش اور کرسی ہے، اور وہ اتنا بڑا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایک میدان کے اندر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو زمین کے اندر پھینک دے تو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ وہ میدان اتنا بڑا رہنے کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ پوری کی پوری دنیا کو اگر عرش کے اوپر رکھ دیا جائے، یہ پوری کائنات کو اگر عرش کے اوپر رکھ دیا جائے تو عرش کے اوپر جب یہ اگر دنیا کو رکھ دیں گے تو ایک انگوٹھی کے مانند معلوم ہوگی۔ اب غور کرو کہ اللہ کی عرش کتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں، اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں، اور وہ ایک فرشتے کے کندھا دوسرے تک پہنچنے کے لیے 2000 سال کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان 2000 چلتا رہے گا پھر ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک پہنچے گا۔ ایسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلایا، اور یہاں 2 روایت ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیدار کیا، یعنی اصلی روح کے اوپر دیکھا، اور کچھ علماء فرماتے ہیں بیچ میں پردہ تھا، باتیں ہوئی اور بہت سارے باتیں ہوئی، واللہ اعلم۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا، فرمایا کہ حبیب، اے میرے نبی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی امتی کے بارے میں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ فرمایا، ہاں اللہ، میں اپنی امتی کے بارے میں 2-4 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پوچھو۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، آپ پہلے امتیوں کے اندر انسانوں کی جو قد تھا وہ بہت لمبا 125 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر انسانوں کی قد یہ 5 فٹ اور 6 فٹ اور 7 فٹ کا نہیں ہوتا بلکہ 125 فٹ۔ اے اللہ، میری امتی کے قد کو چھوٹا کیوں کر دیے؟ اے اللہ، پہلی امتیوں کے جب اتنے بڑے بڑے اتنے لمبے چوڑے موٹے ہوتے تھے، ہماری امتی کو 5 فٹ 125 فٹ کی جگہ 5 فٹ کا کوئی چیز رکھ دیا جائے تو کیا معلوم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرے حبیب، اس میں آپ کی امتی کے بہتری کے لیے، آپ کی امتی کے بہتری کے لیے فرمایا اللہ، میری امتی کے اس میں کیا بہتری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے حبیب، اگر 125 فٹ کا آپ کی امتی کا بھی قد رکھتا، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور کرو، اگر تمہیں کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے آج 2 میٹر میں 3 میٹر میں اس کا پورا کے پورا کپڑا بن جاتا ہے۔ اگر 125 فٹ کا قد رکھتا، ایک کپڑا سلانے کے لیے کتنا اس کو خرچہ کرنے پڑتا، کتنے تھان کی ضرورت ہوتی، ایک مکان بناتا۔ میرے دوستو، آج 125 فٹ کا اگر کسی کا پلاٹ ہے، خاندان اس میں بس جاتی ہے، خاندان اس میں رہ جاتا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ کی امتی کو میں 125 فٹ کا اگر قد رہنے دیتا، ایک مکان بنانے کے لیے کتنے زمین کی ضرورت ہوتی ہے؟ اے میرے حبیب، ذرا غور تو کرو۔ آج اگر تمہاری امتی کو پیاس لگے، 1 گلاس پانی کے اندر پی کر پیٹ بھر لیتا ہے، اگر 125 فٹ کا قد رہتا ٹنکی خالی ہو جاتی، ٹنکی پانی پی لیا۔ اے میرے حبیب، آج تمہارے امتی کو بھوک لگتی ہے، 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا، 125 فٹ کا اگر قد ہوتا
طاقت ہوتا وہ کتنا ہوتا کہ کنڈل کے کنڈل کھا لیتے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، کتنے اس کو مشقت کرنے پڑتی۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب بتاؤ میں نے اچھا کیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ آپ نے میرے امتی کے اوپر بہت بڑی مہربانی کی۔ فرمایا اللہ میرے امتیوں کے اندر اتنی طاقت تھی کہ بائیں ہاتھ سے ٹن کے ٹن پتھر وزن پھینک دیتے تھے، اتنا طاقت والا تھا کہ ایک ہاتھ سے کوئی کنکر، جیسے ہم آج چھوٹے سے کنکر پھینکتے ہیں ایسے من کے من پتھر کو پھینکتا تھا اور کسی کے اوپر مارتا تھا اس کے سر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنی طاقتور۔ فرمایا اللہ پچھلے امتی کو ایسے طاقتور والا بنا دیے، میرے امتی میں اتنی طاقت نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس میں بھی آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی امتی کے بہتری کے لیے ہے۔ یا اللہ کیا اس میں بہتری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں پچھلے امتیوں کے اندر ایسی طاقت دی تھی وہ شرکش ہو گئے، انہوں نے خدا کا دعویٰ کر بیٹھا، بندہ سے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے لگا، خدا سمجھنے لگا۔ میں تمہاری امتی کی کیا کہ طاقت کو کم اس لیے کر دیا وہ بندہ رہے، میرے پاس آئے تو خدا بن کر نہیں آئے بلکہ بندہ ہی بن کر آئے۔ اے میرے نبی بتاؤ میں نے یہ صحیح کیا کہ نہیں؟ اے اللہ آپ نے ہماری امتی پر بہت بڑی مہربانی کی۔ میرے عزیز دوستو، اور پھر پوچھا کہ اے اللہ آپ نے پچھلی امتیوں کی عمر بہت زیادہ دی، ہزار سال تک، میرے امتی کے 60 70 80 بہت مشکل سے 100 سال، ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس میں بھی تمہاری امتی کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا جتنے بھی رہیں گے اتنے وہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن میں تمہاری امتی پر ایک ایسی رات دے دی جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی شب قدر کے اندر ایک رات اگر عبادت کر لیتا ہے تو 1000 سال سے بھی زیادہ اس کو عبادت اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اگر تمہاری امتی کے میں نے 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی لی، ہر سال اگر وہ شب قدر کے اندر عبادت کرتے رہے گا، ذرا سوچو اس کے نام اعمال کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جائے گی، گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوگی۔ اے میرے حبیب بتاؤ میں اچھا کیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہماری امتی کے لیے آپ نے بہت اچھا کیا۔ ایک بات اور پوچھی، کہا کہ اللہ ہماری امتی سب سے بہتر تمام انبیاء کا میں نے امام خاتم النبیین، لیکن مجھے پچھلے سب سے بعد میں کیوں لایا گیا؟ مجھے بعد میں کیوں لایا گیا؟ فرمایا کہ میرے حبیب اس میں بھی بہت بڑی راز ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، امتی وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ قبر میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی امتی قبر میں ہے، آدم علیہ السلام کی امتی قبر میں ہے، یعنی جتنے بھی یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کی قوم کہاں ہے؟ قبر کے اندر ہے۔ 1000 سال گزر گیا ہے، آج بھی وہ اپنے قبروں کے اندر آنکھیں بھر رہا ہے۔ میں نے تیرے امتی کے سب سے بعد میں ایسے لایا، اس کو قیامت کے قریب ایسے لایا جب وہ انسان نیک لوگ ہوں گے، قبر کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ عصر کے بعد مجھے دفن کیا اور مغرب کے وقت مجھے اٹھا لیا گیا۔ اس لیے میں سب سے بعد میں لایا تاکہ تمہاری امتی کو قبر کے اندر کم دن رہنے پڑے اور جنت کے اندر سب سے پہلے جائے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کے اندر بہت سارے باتیں ہوئی، اسی کے اوپر میں لے کر بیٹھ جاؤ تو کافی وقت ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے کہا اللہ جب میں زمین کے اندر جاؤں گا صحابہ کو بتاؤں گا، وہ پوچھے گا کہ اللہ سے کیا لے کر آئے تو میں کیا کہوں گا؟ اللہ نے کہا جاؤ میں 50 وقت کی نماز تجھے تحفہ میں دیا۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آنے لگے۔ میرے دوستو چوتھے آسمان کے اندر
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا ہماری امتی کے لیے، مجھے اور میری امتی کے لیے 50 وقت کی نماز دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 وقت کی نماز؟ فرمایا نہیں، آپ کی یہ نماز بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہم پڑھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آپ تو 100 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی امتی 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے پاس جاؤ دوبارہ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس پھر اللہ کے نبی جاتے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ میرے امتی اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، ڈسکاؤنٹ چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 10 کم کر دیا ہے، 40 وقت کی نماز رہ گیا۔ اس میں آنا جانا بہت بات ہوئی، لاسٹ میں میرے دوستو 10 وقت کی نماز رہ گیا۔ میں مختصراً آپ کو بتاؤں، جمعہ میں کم ٹائم رہتا ہے، 10 وقت کی نماز رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ جب 10 وقت کی نماز رہ گیا تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا کم کیا؟ فرمایا ہم نے غسل ختم ہو گیا۔ فرمایا کتنا کیا؟ 1 وقت کی رہ گیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کتنا؟ فرمایا 50۔ 10 وقت کی نماز رہ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا، فرمایا کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی امتی نہیں پڑھ پائے گی، کیونکہ میری امتی کے اندر اللہ نے 2 وقت کی نماز فرض کیا تھا، صبح اور شام، لیکن یہ بھی نہیں پڑھ پایا۔ آپ کی امتی 10 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گا؟ تو فرمایا پھر جاؤ اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس پھر گیا، فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہہ دیا مجھے موسیٰ علیہ السلام بار بھیج رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مجھے بار بھیج رہے ہیں، اور کہا کہ آپ کی امتیں نہیں پڑھ پائی۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، میں 10 میں سے 5 اور کم کر دیا، 5 وقت کی نماز رہ گیا۔ اب پھر اللہ کے رسول آئے جو کہ آسمان میں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کتنے کم کیا؟ فرمایا تجھے نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ نہیں بتاؤں گا، بس سب ختم ہونے والا، سب ختم ہو گیا، اب تجھے بتاؤں گا تو پھر تو بھیجے گا۔ کہا کہ کتنا رہ گیا؟ فرمایا 5 وقت یہ رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے قسم کھا دیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے موسیٰ، اب میں دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بار مجھے جانے میں شرم آتی ہے۔ جب یہ بات کہہ دیا، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے محمد، آپ نے تو قسم کھا لی، میرے رحمت کو کم سمجھ لیا، اگر آپ پھر میرے پاس آ جاتے میں نماز میں اور کمی کر دیتی۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ پھر میرے پاس آتے میں اور کم نماز کو اور کم کر دیتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیا آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیا معلوم، بارے کیف میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے پھر کہہ دیا جب آپ نے قسم کھا لیا تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب 5 وقت سے آپ کی نماز کو کم نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر کیا کہ معراج نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر دیا اور نماز کا تحفہ لے کر آ گئے۔ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور ساری چیز نیک عمل کرنے کا ہے، لیکن نماز ایک ایسی دولت ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجایا، تمام فرشتوں کو آسمانوں کے اندر استقبال کے لیے اللہ کے رسول کے لیے رکھا اور اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے دوستو کہ یہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ٹائم ملے تو میں 2 بات اور عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور فجر کی نماز کے بعد کہا کہ آج رات میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے یہاں پہ
بیت اللہ سے اٹھایا گیا، مکہ سے اٹھا کر اور بیت المقدس کیا، پھر وہاں سے پہلے آسمان دوسرے آسمان، بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھائے، پھر اللہ کے رسول نے سب معراج کے واقعات کو بتایا۔ تو لوگوں نے اس کو مذاق اڑایا، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ جنہوں نے اس کو چیز کو مان لیا اس کا لقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہوں نے انکار کیا ابو جہل نے اور بڑے بڑے نے انکار کیا میرے دوست اور بزرگوں، لیکن ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا اور اس واقعہ کو کہا کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ کذاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اب میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کیا میں آپ کو بیان کروں۔ وہ انسان، وہ یہودی جب کہا کہ یہ معراج نہیں ہوا، یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یہودی اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے بازار جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک مچھلی بیچنے والا، زندہ مچھلی بیچنے والا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مچھلی کو خریدا۔ اس یہودی نے جو معراج کے واقعہ کو جھوٹا کہا تھا، اللہ کے رسول کو جھوٹا کہا تھا، انہوں نے ایک مچھلی خریدی اور مچھلی لے جا کر اپنے بیوی کو دیا کہ اس کو جلدی سے بناؤ، بہت گرمی ہو رہی ہے، میں سمندر سے پانی لے کر آتا ہوں اور پھر جا کے مچھلی کھائیں گے۔ گرمی کا موسم تھا میرے دوستو، جب سمندر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا نہا لیتا ہوں، اس کے بعد پانی لے کر جائیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھو میرے دوستو، کپڑے اتارے اس یہودی نے اور سمندر کے کنارے کے اوپر کپڑے رکھ دیا اور سمندر کے اندر نہانے کے لیے غوطہ لگایا، اور جب نہا کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مرد سے عورت بن گئی ہے، وہ مرد سے عورت بن گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قصص الانبیاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، خطبات رحیمی کے اندر 116 صفحہ نمبر 116 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، خطبات رحیمی کے اندر کتاب ہے اس کے اندر بھی، کہ وہ جب غوطہ لگایا اور جب نہا کر فارغ ہوا تو وہ آدمی کیا دیکھتا ہے کہ میں انسان مرد سے عورت بن گئی ہوں، اور وہ کپڑے بھی وہاں جو رکھا تھا وہ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بہت شرم محسوس کی، درخت کے اندر چھپنے لگا اپنے ننگ کو چھپانے کے لیے، پورے بدن ننگا ہے۔ ادھر سے ایک گھوڑے والا شہزادہ آتا ہے، دیکھا کہ درخت کے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس کو اٹھا کر لے کر چلا گیا اور اپنے گھر کے اندر اس کو کپڑا دیا اور خوبصورت تھا تو اس سے نکاح کر لیا، اس سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے، اس آدمی سے جو عورت، مرد سے جو عورت بن گئی تھی، اس سے 3 بچے پیدا ہوئے، 3 بچے پیدا ہوئے اور 7 سال کے قریب گزر گیا۔ یہ عرصہ 7 سال گزر گیا اور اس کے اندر اس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، اور یہاں 2 روایت ہے۔ اس کے بعد 7 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ چلتے ہوئے نہانے کے لیے آئی، پھر اسی سمندر کے اندر، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ آدمی پھر وہ جو مرد سے عورت بن گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے سہیلی کے ساتھ پھر وہ سمندر کے کنارے کنارے چلتا ہے اور اپنے سہیلیوں کے ساتھ نہانے کے لیے پھر وہ سمندر کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب 7 سال گزرنے کے بعد جب وہ پھر وہ سمندر کے اندر نہایا اور غوطے لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں مرد بن گیا ہوں، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے۔ اور جب وہ کنارے کے اوپر آیا تو وہی کپڑا جو اپنے بدن سے نکال کے رکھا تھا وہ وہیں پر رکھا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس کے بعد وہ کپڑا پہن کر گھر جاتا ہے۔ میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، جب 7 سال گزر گیا وہ مرد سے عورت بن گیا اور 3 بچے بھی پیدا ہو گئے، اور 7 سال کے بعد جب وہ گھر اپنے پہنچی اور جو مچھلی لے جا کر دیا تھا اور اس کے مچھلی کو، اس کی عورت کو مچھلی کو صاف کر رہی تھی، جب 7 سال کے بعد آیا تو وہ آدمی کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک میری عورت نے مچھلی کو کاٹی نہیں بلکہ صاف کر رہی ہے، ابھی تک وہ مچھلی صاف کر رہی ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے تم ابھی تک مچھلی پکائی نہیں ہو۔ وہ عورت کہتے ہیں کیا تو نشے میں ہے، یا تو کوئی نشہ کر کے آیا ہے، ابھی تو گیا
تھا اور ابھی آ گیا اور کہتا ہے کہ مچھلی پکائی نہیں، اتنا جلدی کہیں مچھلی پکتا ہے کیا؟ حالانکہ 7 سال گزر گیا تھا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس یہودی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھانا تھا، اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ تو یہ سارے واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، 7 سال گزر گئے، 3 بچے میرے سے پیدا ہوئے، اور میں اپنے بیوی کو جو مچھلی دیا تھا وہ مچھلی بھی 7 سال کے بعد میں جب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مچھلی بنا رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو میرے دوستو سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر گزار بن گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور جن کے وہ یہودی بھی مسلمان بن گیا۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہوا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، پھر میں آپ کو یہ آزار بتاتا چلوں کہ نماز کا تحفہ اللہ نے دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ آج نماز کو تحفہ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو یاد رکھو، شیطان نے کوئی کسی کو قتل نہیں کیا تھا، شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شیطان نے کوئی اور گناہ نہیں کیا تھا۔ کیا کیا تھا شیطان؟ کیوں وہ شیطان بن گیا؟ کیوں اس کو مردود قرار دیا؟ کیوں وہ ہمیشہ کے لعنتی بن گیا؟ کیوں وہ جہنمی بن گیا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا میرے دوستو، ایک سجدے کا انکار کرنے والا شیطان ہمیشہ کے لیے جہنمی چلا گیا۔ اس مسلمان کو میں کیا کہوں، اس مسلمان کو میں کیا کہوں جنہوں نے فجر کی نماز کا انکار کیا، جنہوں نے فجر کے سجدے کو انکار کیا، ظہر کے سجدے کو مذاق اڑایا، عصر کی نماز کو سجدے کو بھی کیا کہیں، سجدوں کو مذاق اڑایا۔ اے میرے دوستو، ایک سجدہ کا انکار کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی، ہمیشہ کے لیے لعنتی۔ او مسلمانوں، اوپر ایک سجدہ کے انکار کرنے والا شیطان اور جہنمی چلا گیا۔ 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ہر نماز کو چھوڑ بیٹھے ہو، پھر بھی مسلمان ہو، پھر بھی مسلمان ہو۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کل قیامت کے دن بے نمازی جب قبر سے اٹھیں گے، جب قبر سے اٹھیں گے ان کے ماتھے کے اوپر 3 سطر لکھے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ان کے پیشانی کے اوپر 3 سطر لکھے ہوئے ہوں گے۔ پہلا سطر کیا ہوگا؟ ھذا کافر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو نماز کو چھوڑتا ہے، ھذا کافر، یہ کافر ہے۔ دوسرا سطر دوسرے لفظ لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کا حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ تیسرا سطر تیسرے بات لکھی ہوگی، یہ اللہ کے حق کا، غضب کا حقدار ہے۔ چاہے یہاں میرے دوستو کیسے بھی رہو، لیکن کل قیامت کے دن وہاں چھڑ جاؤ گے۔ ذرا غور کرو، آج اگر کسی کو پولیس بلا لے، اگر نہ جائے کہ تمہارے وارنٹ ہے، تمہارے تم کو بلاوا ہے، تھانے دار نے بلایا، مجسٹریٹ نے بلایا، اور کہتے ہیں انکار کرتے ہوئے کہ میں نہیں جاؤں، تو اس کو گولی مار دے گا، گولی مارنے کا آرڈر دے گا۔ کبھی غور کی ہو میرے دوستو، کئی مسجدوں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ احکم الحاکمین نے آواز دیا ہے، اے مسلمانوں، مرد ہو عورت، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ عورتیں اگر گھر کے اندر کام کر رہی ہیں، برتن صاف کر رہی ہے، اس کو کام کو چھوڑ دو اور گھر کے کام کاج میں لگی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے کیا کہ اللہ کا بلاوا ہے، کام چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اے لوگوں جو کام کرتے ہیں، احکم الحاکمین نے بلاوا دیا، اللہ اکبر، آ جاؤ۔ دیندار لوگ آتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن میرے دوست اللہ کے پاک نبی نے یہ بھی فرمایا، جو اذان سن کر جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کل قیامت کے دن جب قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا، وہ قبر اتنا میرے دوست دبائے گی کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلیاں پر گھس جائے گی، ایک سانپ ایسا مسلط کرے گا جس کو وہ زبان لے گا اللہ تبارک و تعالی، نہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈسے گا، اور وہ سانپ کہے گا یاد کرو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اللہ تبارک و تعالی
لیے آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن تم نے سن کر انسوئی کر دیا۔ آج میں تجھے ایسا ڈستے رہوں گا، فجر کی نماز تو نے چھوڑا ہے وہ ظہر تک مارتا رہوں گا، ظہر کی نماز کو چھوڑا ہے عصر تک مارتا رہوں گا، عصر کی نماز کو چھوڑا ہے مغرب تک مارتا رہوں گا، مغرب کی نماز کو چھوڑا ہے عشاء تک مارتا رہوں گا۔ پوری زندگی تجھے نماز چھوڑ دی، قیامت تو تجھ کو میں ایسا ہی ڈستا رہوں گا۔ میرے دوستو، کسی نے کہنے والا نے کہا ہے کہ حشر میں ساری کیفیت کھل جائے گی، حشر میں ساری کیفیت کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، تجھ کو دنیا میں میرا خوف نہ تھا، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور وہ سانپ جو انسان کو ڈسے گا قبر کے اندر، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایک فنکار اگر زمین کے اوپر مار دیا جائے، قیامت تک پورے زمین میں کہیں ایک سبزہ نہیں اٹھے گا۔ ہم نماز، اس آدمی کا کیا حال ہوگا ذرا غور کرو۔ مسلمان ہو میرے دوست، مسلمان بن کر رہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، بڑا برکت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج سے اپنے دل کے اندر یہ پختگی لاؤ، اپنے دل کے اندر یہ بات لاؤ کہ آج سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ پھر آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھتے تھے، اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، آج سے نمازوں کو پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا